جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم ہے. بس الن تیسرا حصہ. تیسرا حصہ اللہ، اور اس کے اندر ننے کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کا ہی ذکر ہے. تو ننے کا ذکر آپ کبھی نہیں کریں گے کیا؟ دیکھیں شاید راجہ کو تو ننے نے تو خودکشی کر لی نا بیچارہ، اور وہ عاشقوں کے لیے ایک سبق سکھا گیا ہے کہ کبھی ان پہ بھروسہ مت کرنا، اور کبھی بڑے بے مروت ہے یہ اس والے. اچھا، تیسرے حصے میں یہ ہے کہ کمال نے تبادلہ ڈرامے بھی لکھے، جی ترجمے بھی کیے، جی، اور مرکزی خیال کہیں سے لے کر کے تحریر کی. کمال کے مہربان ہر وقت پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ ادھر ادھر سے مواد دے کر مشرف با اسلام کر دیتا ہے. یعنی ہر رائٹر کے اور ہر کے دو دشمن سبھی ہوتے ہیں. دشمنوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے. انور نے طاعت اللہ اپنے ایک مضمون میں جو کمال کی باتیں، نہیں وہ نمبر، اچھا نمبر میں، ہاں کمال نمبر میں ہے کہ عنایت اللہ ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ان کا ڈرامہ مجھے پسند آیا. میں نے اس ڈرامے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بلا جھجک بتایا کہ اس کا مرکزی خیال انہوں نے فلاں انگریزی ڈرامے سے دیا تھا. اچھا، الوسوم پر باتیں ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ ان کے ذہن کی اختراع تھی، لیکن اس کا مرکزی خیال آغا ناصر صاحب نے دیا تھا. اچھا، ہاں یعنی یہ کریڈٹ بھی دیا انہوں نے. ہاں صحیح بات، ورنہ لوگ کسی کو کچھ نہیں کرتے. راشد اشرف صاحب نے ان کے پروگرام کی نشریات کی تاریخ بتائی ہے. 4 مرتبہ 1965 سے 1982 تک، یہ 4 مرتبہ مختلف وقفوں سے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ جب یہ پروگرام کرتا تھا اس پر مقدمات بھی ہوتے تھے، اور بڑے، اب جس کسی پر جیسے نگار اخبار پر انہوں نے پروگرام کر دیا. اچھا، نگر اخبار کہ پیسے لے کے ایوارڈ دیتے وغیرہ، انہوں نے مقدمہ بھی کیا، اور بڑے لوگوں تک رسائی ہوتی ہے تو ان تک پہنچاتے تھے کہ یار یہ ہمارے پروفیشن کو بدنام کر رہا ہے. ایک پکی پکائی روٹی پہ کیا تو الطاف گوہر نے بھٹو کو فون کیا تو بھٹو نے کہا بند کر دو. اچھا، تو یہ سب بھی ہوتا رہا ان پر. اور ان کی اہلیہ عشرت جہاں سے ان کی رفاقت 31 سال اب تو یہ بھی یاد ہوگا. ایک مضمون میں انہوں نے ان کے خفیہ گوشوں سے نقاب اٹھائے، تعریف اور تنقید دونوں ہوئے. مطلب سچ بولا انہوں نے. تنقید بھی بڑی ظالمانہ تنقید ہے، اور تعریف بھی اسی تناسب سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اکیلے پن کا رد عمل تھا جو کبھی بیزاری کبھی خود غرضی میں نظر آتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حساس اور ہمدرد انسان تھے. دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنا جانتے تھے. اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا، چاہے نقصان کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے. ضد اور دھن کے پکے تھے، چیلنج قبول کرنا اچھا لگتا تھا. یہ بیگم کی گواہی تھی. بیگم کی گواہی. صحیح. دوستوں کے معاملے میں بھی بہت خوش قسمت تھے کہ انہیں لوگوں کے دل میں گھر کرنا آتا تھا. ان کی خوش بختی تھی کہ وہ سعادت حسن منٹو، فیض، شاکر علی، سبت حسن جیسے بڑے لوگوں کے درمیان رہے. پینٹنگز کا شوق بھی بہت تھا. دوستیاں بھی زیادہ تر پینٹروں سے تھی. معین علی، معین نجمی، شاکر علی، جمیل نقش، احمد پرویز، علی امام، وہاب جعفر اور سید جہانگیر جیسے لوگ ان کے جگری یاد تھے. بڑے ڈائیورسفائیڈ ان کے شوق سے ویسی ان کی دوستیاں تھیں. پاکستان ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ خود کو پاکستانی سمجھا اور ثابت بھی کر دکھایا. پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. پاکستان کے 2 لخت ہونے پر بڑے دل گرفتہ رہتے تھے. مردم بیداری ان کی باتوں سے جھلکنے لگی تھی. خاموش سے ہو گئے تھے جیسے مسکرانا بھول گئے. حالانکہ ان کے ذہن میں بجدہ سنجی، مسکرانا اور لوگوں کو ہنسانا بھرا ہوا تھا، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے. اور وہ لکھتے ہیں کہ بحیثیت دوست ان دونوں نے، اللہ نے اور عشرت جہاں نے، بہت اچھا وقت گزارا. انہوں نے اہلیہ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اور اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور جو کچھ بھی ہوں میں ان کی مرہون منت ہوں. میں نے ان کو اچھا دوست، اچھا پارٹنر اور اچھا رازدار بن کر دکھایا. کمال اپنے پروگرام میں
ننھا میں جس قدر اجاری، فراڈی اور چالاک نظر آتے ہیں، کسی قدر ان کی زندگی میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. اچھا. ہاں، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ انور جوال سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے متاثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جی. لیکن میرے سوٹ سے متاثر ہوا جو میں بل ادا کیے بغیر کراچی کے ایک مہربان ٹیلر سے لے کر فرار ہو گیا تھا. بعد میں پے کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ جس پہلے ادیب سے ملاقات ہوئی وہ یہ حمید تھے. وہ میرے چیک کے سوٹ کو بغور دیکھتے اور خاصے مرعوب محسوس ہوتے. یہ سوٹ میں کراچی کے ایک خیاط آدمی میں ٹیلر کو کہتے ہیں سلوا کر لایا تھا. اس سے میرا شمار اشرافیہ میں ہونے لگا. صحیح، ایلیٹ میں آ گیا. ایک دن ٹیلر ماسٹر اسی نے بتایا کہ میری بیوی نے افسانے لکھے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ میں افسانوں کو اصطلاح کر کے قابل اشاعت بنا دوں. کمال بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کوئٹہ کی سیل کا پروگرام بنا دیا. پھر لاہور جانے کا ارادہ ہو گیا. اب اس کے ٹیلر کو جب پتہ چلا کہ لاہور آ گیا اور دوسری طرف اس کی بیوی جس کا اسکرپٹ ان کے پاس تھا اس کو غشی کے دورے پڑنے لگے، اب وہ اپنے شاہکار افسانوں میں دبلی ہونے لگی. تو اس ٹیلر نے اپنے ایک رشتہ دار ٹیلر کے ذریعے ڈھونڈ نکالا کمال کو لاہور میں. وہ آیا اور سوٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا. کمال نے مسودہ تو دے دیا اور کہا ترلے منتے کر کے بچا لیا سوٹ کو. بولا یار میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، میں کیا کروں گا. ایک واردات کا اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مکتب کارواں میں ملازمت میں جہاں مرزا ادیب کی وساطت سے ملی تھی، اسی کی دکان میں پرانی کتابیں مرقع چغتائی اڑا لایا. اچھا. ہاں، اور اسے لا کر ٹی ہاؤس کے کاؤنٹر کے پیچھے چھپا دیا. اچھا. اس کی بھنک کہیں حمید کو پڑ گئی اور وہ اسے لے اڑا. چور کے بھی موڑ پڑ گئے. یعنی ان کی کتاب میں چیزوں کو غائب کرنا اس کو انہوں نے چوری جیسے الفاظ میں نہیں لکھا، ایکٹیویٹی چھپایا. کہ یہ رہتے تھے شاکر علی صاحب مظفر کے گھر، وہاں ان کے کتے سے ان کو بڑی محبت تھی. اچھا. اہلیہ تو جا چکی تھی. لو می مائی ڈاگ. ہاں، تو کہنا ایک مرتبہ گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا تو ایک کرنل صاحب کی جیپ آ کے رکی. انہوں نے پوچھا کیا خدمت کر سکتا ہوں. کرنل صاحب نے بڑے نخوت سے کہا وہ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. وہ شاکر علی کو ان کا باپ سمجھے. تو پوچھا کیا بات ہے. اس نے بولا تمہارے پاس ایک کتا ہے، میرے پاس ایک کتیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ تمہارے سے وہ کتا دے دوں تو میری کتیا کو کمپنی مل جائے گی. اب میں پیسے دینے کو بھی تیار تھا. اس نے پوچھا کتنے پیسے دے رہے تھے. اس نے بولا 250-300 روپے. اس نے کہا وہ تو بہت کم ہے. تو پھر بارگیننگ بڑھی، اس کے ایک ٹارگٹ تک پہنچ گیا تو اس نے کتا کھول کے دے دیا. شام کو شاکر علی آئے تو ان سے کہا کہ دیکھیں روز تو میں آپ کا کھانا کھاتا ہوں لیکن آپ کو کھانا آج میں کھلاؤں گا. صحیح. اور کھانے سے پہلے کے جو مشروبات کا دور ہوتا ہے وہ کھا کر کے ریسٹورنٹ پہ گئے. کہتے ہیں میں نے ان کے پسند کی ساری ڈشیں منگائی، ایک ایک چیز. پوچھا شاکر علی صاحب وہ کرنل کا کیا حال ہے، کیا قصہ ہے. انہوں نے بولا پاگل ہے سالا، وہ چاہتا ہے کہ میں کتا اس کو دے دوں پیسے کے بس. اب ہم کیا اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ کتے کی کمائی کھائیں گے. اسے بولا کھائیں گے نہیں، کھا رہے ہیں. اس پر ان کا 1-2 منٹ کے لیے تو موڈ آف ہوا، پھر صحیح ہو گئے. اس طرح سے وہ کام کرتا تھا. ایک تو یہ تو میں نے سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ کی جوتیوں کے طفیل ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا میں نے کہ کھانا آپ کے کتے کے طفیل ہے. ایک شام کو اس نے ان کی الماری سے ایک نہایت بوسیدہ سویٹر نکال کر پہن لیا. شاکر صاحب نے اسے دیکھا تو فوراً اتارنے کا کہا. اس نے پوچھا اتنے ناراض کیوں ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی نے جس سے رہتی ہو گئی تھی بہت برسوں پہلے اپنے ہاتھ سے بن کر ان کے لیے تیار کیا تھا. بیوی جا چکی. ایک اور تصویر جو اس نے چوری کر لی تھی، ایک شام شاکر علی کو کھانے پہ بلایا اور طے پایا کہ ایس صفدر بھی ان کے ساتھ آئیں گے. اچانک شاکر علی کی نظر اپنی تصویر پہ پڑی جو میز کے اوپر آویزاں تھی. پوچھا یہ تصویر کہاں سے آئی. کمال نے سپاٹ جواب دیا چوری سے. کمال نے اس کے بعد اس نے
وہ تصویر بھی لے کر گئے، واپس لے گئے۔ کمال نے ایک سروتا ان کا چوری کر دیا تھا، سروتا جو شادیاں کرتے سر اب تک کہاں بھول آئے رے دندو یا اور اس سے شاید بوٹوں کا اوپر کھولنے کی جو پرانے ہاں زمانے ہاں 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 کار تو وہ ان کے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ تم سروتا لے آئے ہو، اس سروتے نے ان کی زندگی عذاب کر رکھی ہے، وہ بار بار سروتا یاد کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں جس نے دے دیا، تو اس نے سروتا ان کو دے دیا، بولا یہ دے دینا، کہنا کہ میرا شوق پورا ہو گیا۔ ایک نیو تصویر کمال نے ان کے گھر سے لایا تھا اور اپنے گھر میں رکھ شاکر دیا صاحب تھا، کے ہاں، اور پرنٹر وہی تھے۔ تو شاکر صاحب جب آئے ہاں تو وہ تصویر دیکھ کر کے بہت ناراض ہوئے، اور کمال نے وہ ان کی گاڑی میں رکھوا دی۔ صحیح ہے، یہ پڑے ہے، گئے نا۔ ہاں ہاں، یہ اور اس میں حالانکہ جو صفدر آئے تو بہت مزہ ہوا، اور کھانے تو درہم برہم ہو گیا۔ صحیح، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں اڑا لیا کرتا تھا، لیکن کبھی محسوس نہیں ہوا کہ چوری کر رہا ہے۔ اور پی آئی اے کا نشان والا اوپنر وہ بھی اڑا لایا تھا، جیسے وائن کی بوتل، اور آج سے 50 سال پہلے بوتلوں کو اسے اتارتے تھے، جی 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 بالکل۔ تو وہ بھی کہ بتایا ظہور اخلاق نے کہ یار ان کی نیندیں حرام ہو گئی، اسے سروتے کو یاد کرتے ہیں، تو اس نے دے دیا کہ دے دینا شاکر صاحب کو۔ جی کمال کی ایک صفت یہ تھی، جی نہ کسی سے مروب ہوتا تھا اور نہ اچھا، کسی کو مروب کرنا اسے پسند تھا۔ ٹھیک، شوکت حسین رضوی کا نام آپ سب جانتے جی ہوں گے، جی جی نور جہاں کے پہلے شوہر، جی بالکل جس سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی بھی شاید ہے۔ جی۔ یہ تو شاید پہ اتنا زور کیوں ہے؟ اس پہ مجھے یقین نہیں ہے، اچھا 2 بیٹے تو پکا یقین ہے، اچھا چلیے تیسری کا جو بات یقین نہ ہو اس کو چلیے۔ اتنے۔ تو انہوں نے اس کو بلایا، اپنے لیے لکھنے کا کہا، انہوں نے ایک 2 صفحے کی کہانی نکال کے دی، یہ سبجیکٹ ہے، اس سے تم لکھو۔ اگلے دن وہ نمونہ لے کے حاضر ہوا، تو شوکت صاحب بہت خوش ہوئے، کہا مجھے تم جیسا ہی رائٹر تیار تھا چاہیے تھا۔ کمال نے معاوضے کی بات کی تو انہوں نے نہ سنی، اور وہ چاہتے تھے، بہت بڑے رائٹر تھے وہ، جگنو ان کی فلم آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے، نور جہاں ہیروئن بھی تھی، گانے والی بھی تھی، ان کی اہلیہ بھی تھی اس وقت، تو وہ اپنے روب میں اور اپنے خواب میں تھے، انہوں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے بولا نہیں مجھے معاوضہ طے کرنا ہے، اور شوکت صاحب نے اس کو دھتکار دیا، لیکن یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا کہ معاوضہ طے کریں تو پھر آگے بڑھو۔ ایک ٹی وی کی جو قسم پرسی کا حال اس نے بیان کیا کہ ٹیلی ویژن جب شروع ہوا تو ایک چینل تھا اور ٹرانسمیشن کے چند گھنٹے تھے۔ بالکل یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، ہاں، اور پیر کے دن چھٹی بھی ہوتی تھی۔ ہاں، ان چند گھنٹوں کے لیے چند لکھنے والے، چند پروڈیوسر اور چند اداکار ہوتے تھے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے تھے، موضوع معاشرتی اور سماجی مسائل ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے ٹیلی ویژن کا بڑھا، زیادہ چینل آئے تو نقالی کی شروع ہو گئی، اور رنگ آہستہ آہستہ دوسروں کو سرایت کرنے اپنی جس کا چرچا ہمسائے ملک تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور کلچرل کی یلغار نے ہماری انفرادی حیثیت تلف کر دی۔ ہماری ہاں سینسر کی پابندیاں جس سے ہمارے ناظرین کی آنکھیں بند تھی، وہ سب کچھ ان کو دیکھنے کو مل گیا، جو ہمارے دور میں شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا، یعنی فحاشی اور بےہودگی بہت عام ہو گئی۔ اب ہمارے مارننگ شو میں اکثر میزبان خاتون آنے والے مہمان سے گلے بھی ملتے ہیں۔ اچھا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ گلے بھی ملتی ہیں، صبح کے ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ گال سے گال ملاتے ہیں، جو ہندوستان اور یورپ کی ہے۔ بلکہ ایک پروگرام میں تو ایک بندے نے ایک لڑکی کو گود میں اٹھا دیا۔ میں صرف ایک چیز پوچھوں گا بڑی معذرت سے، آپ کو گلے مل کے اور گال سے گال ملانے پہ اعتراض ہے، یا یہ اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ کو کیوں نہیں بلایا تھا بطور مہمان؟ میں سب سے ملانے کو تیار ہوں، لیکن اسے پکچرائز کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا، اپنی نجی زندگی میں جو کچھ بھی کرے، صحیح، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر، یہ سب جو پابندی اس پہ لگائے، اس کو نہ مانے تو میں کیا ہوں، لیکن اس کو پکچرائز نہ کریں، اسے ریلے نہ کریں۔ صحیح بات، یہ میرا موقف ہے۔
تو اب تقریباً ہم ختم پہ آ گئے ہیں. تیسری قسط تو ہماری ختم ہو گئی ہے، تو چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. میں خیال ہے اگلی قسط ہوگی ہماری آخری قسط ہوگی. آخری قسط ہوگی.